بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کے منہ سے جو نکلنے والی آوازیں ہیں، انسان کے منہ سے جو نکلنے والی آوازیں ہیں، ان آوازوں کے ملنے سے حروف بنتے ہیں. ہاں، ان آوازوں کے جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، تو آپ کے منہ سے آواز نکلی، کوئی درد کی آواز نکلی، خوشی کی آواز نکلی، غم کی آواز نکلی، ایسے آواز نکلی، تو وہ کوئی نہ کوئی حرف بن جاتا. جب اس کو ملاؤ تو کوئی نہ کوئی حرف بن جاتا ہے. جیسے ہائے، درد ہوا تو ہائے کہا تو ہا کی آواز نکل آئی. تو او کا لفظ نکلا تو الف کی آواز نکل آئی، اس پر پیش آ گیا. تو جو آوازیں انسان کے منہ سے جو نکلنے والی آوازیں جن کے ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، ہاں جی، ان کو حروف ہجا کہتے ہیں. ہجا، یا ان کو تہجی بولتے ہیں. تہجی اور ہجا یہ ایک ہی چیز ہے. ہجا اور تہجی وہ حروف ہیں جو زبانوں کے ابتدائی الفاظ ہوتے ہیں، جن کو آپ اس علم کا موضوع بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے میں نے کل بتایا تھا نا کہ اے بی سی سے لے کر زی تک جو لیٹر ہیں، یہ انگلش کا موضوع ہے، یعنی انگلش کے موضوع ہے، انگلش زبان انگلش کے موضوع ہیں. تو اسی طرح جو حروف تہجی ہیں، یہ لوگ تو اس کو عام سمجھتے ہیں نا. یہ حروف تہجی جو عربی کے ہیں، یہ ایک نبی پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے. جیسے قرآن مجید پورا نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، چھوٹے اسکرپچر، چھوٹے صحیفے جو ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے، نوح علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے. یہ ٹوٹل بکس جو ہیں، جو منزل من اللہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے ریویلڈ ہوئی ہیں، وہ 104 ہیں. 104 ہیں، جن میں 4 بڑی بک ہیں اور 100 جو ہے وہ اسکرپچر ہے. جیسے 30 حضرت شیس علیہ السلام پر اترے، چھوٹے چھوٹے. ابراہیم علیہ السلام پر 10 اترے، موسیٰ علیہ السلام پر 10 اترے، نوح علیہ السلام پر اترے. تو یہ مختلف انبیاء پر وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق چھوٹے چھوٹے، چونکہ اس وقت پاپولیشن تھوڑی ہوتی تھی اور لوگ بہت تھوڑے ہوتے تھے، اور گناہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، پاپولیشن زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے اسکرپچر اترتے تھے. اور جو لوگ بڑھتے گئے، بڑی بڑی کتابیں نازل ہوتی گئیں. اور جو حضور کی امت سب سے بڑی ہے، تو سب سے بڑی قرآن جو ہے کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اور یہ جو ہے نا، یہ ایک نبی پر الف سے لے کر یا تک صرف یہ نازل ہوئے. تو اب جب یہ نازل ہوئے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ جو حروف ہجا ہے عربی کے، تو یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے. اسی لیے ان حروف کی بے ادبی جائز نہیں. ان حروف کو آپ زمین پر نہیں پھینک سکتے. ان حروف کو آپ جو ہے نا پیروں کے نیچے نہیں ڈال سکتے. ان حروف کو آپ جیسے کچھ عامل جو ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، وہ حامان، فرعون، شداد اور ابلیس کا نام لکھ کر اس کا جوتا مارتے ہیں. یہ جو عامل ہیں نا، کچھ جو جنات وغیرہ نکالتے ہیں، یا جو سفری عمل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ شیطان کا نام لکھ کر، جنات کا نام لکھ کر، اور حامان، فرعون، شداد، نمرود وغیرہ لکھ کر اس پر جوتے مارتے ہیں. تو اب جب یہ
یہ حروف جو ہے یہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے نبی پر، تو آپ کیسے ان کو جوتے مار سکتے ہیں؟ ہاں، اس لیے ان حروف کا ادب بہت ضروری ہے. تو یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے حروف ہجا. اب یہ حروف ہجا جو ہے یہ اردو میں، فارسی میں، عربی میں لکھنے میں سیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر تھوڑا بہت فرق ہے. عربی کے جو حروف ہجا ہیں یہ 29 ہے. عربی کے حروف ہجا جو ہیں کتنے ہیں؟ 29 ہے. اور انگلش کے جو ہیں حروف ہجا وہ کتنے ہیں؟ 26 ہے. ABC، وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں؟ ہاں جی، انگلش کے کتنے ہیں؟ ABCD جو کتنے ہیں؟ 26. اور عربی کے کتنے ہیں؟ 29. اور جو اردو کے ہیں اور جو فارسی کے ہیں یہ اس سے زیادہ ہے. کیوں کہ اردو میں آپ کو پے بھی آتا ہے، ٹے بھی آتا ہے، اور چے بھی آتا ہے، ڑے بھی آتا ہے، ڈال بھی آتا ہے، یوئے بھی آتا ہے، ہاں جی، تو گاف بھی آتا ہے. تو عربی اردو میں زیادہ ہے. اسی طرح فارسی میں بھی زیادہ ہے. فارسی میں بھی پے آتا ہے، فارسی میں جو ہے وہ گاف بھی آتا ہے، فارسی میں چے بھی آتا ہے، اور فارسی میں ٹے نہیں ہے، فارسی میں ڈال نہیں ہے. تو کچھ حروف جو ہے وہ فارسی میں ہیں، عربی میں نہیں ہے. کچھ اردو میں ہیں، فارسی میں نہیں ہے. تو جو ہے نا یہ لکھنے میں سارے تقریباً ملتے جلتے ہیں. کہ جب آپ ٹے لکھتے ہیں، پے لکھتے ہیں، وہ بھی اسی طرح لکھنے میں آتے ہیں جیسے آپ عربی میں لکھتے ہیں. لیکن بولنے میں بھی جیسے لکھنے میں تھوڑا فرق ہے، بولنے میں بھی تھوڑا فرق ہے. بولنے میں بھی تھوڑا فرق ہے. کیسے کہ عربی کو جو ہے ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. عربی کے الفابیٹ کو، حروف ہجا کو یا حروف تہجی کو، یہ یاد رکھیں، یا حروف تہجی بولتے ہیں یا حروف ہجا بولتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں. ہم حروف ہجا کو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بعض حروف جو ہے نا وہ 4 کا مجموعہ ہے. بعض حروف جو ہے عربی کے یہ جو الفابیٹ میں ہیں وہ 4 کا مجموعہ ہے، یعنی 4 حروف ملیں تو ایک بنتا ہے. کچھ وہ ہیں جو 3 حروف ملیں تو ایک بنتا ہے. کچھ وہ ہیں جو 2 حروف ملیں تو ایک بنتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں عربی کی، کیونکہ ہم نے عربی گرامر پڑھنی ہے. جو ہم نے پڑھی نا کتاب، شروع میں پہلا لفظ ہے کہ کلمات لغت عرب، تو ہم فارسی کی بات نہیں کریں گے. ہم جو ہے کھولیں نا اس کو، پہلا صفحہ کھولیں اس کو. یہ پہلی لائن پڑھیں آپ، آگے آگے آگے. ہاں، یہ پہلی لائن پڑھیں آپ. کیا لکھا ہے؟ بداں اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین. ہاں جی، آگے کیا ہے کہ کلمات لغت عرب برسے کے سمست. کلمات لغت عرب، تو لغت عرب لکھا ہے نا، تو ہم یہاں انگلش نہیں پڑھائیں گے آپ کو، اس کی لینگویج کا. یہ سمجھانے کے لیے میں نے بتایا آپ کو. ہم یہاں آپ کو لغت فارسی نہیں پڑھائیں گے اس کتاب میں. ہم آپ کو اس میں جو ہے کوئی اور کسی زبان کو نہیں پڑھائیں گے کہ اس کے قاعدے بیان ہوں گے لغت عرب کی. اگرچہ زبان فارسی استعمال ہوگی پڑھانے بتانے میں، کہ کتاب فارسی میں ہے، اگرچہ بولنے میں ہم اردو استعمال کریں گے، لیکن قاعدے کس کے بیان ہوں گے؟ لغت عرب کے. صحیح ہے، لغت عرب کی. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو الفابیٹ الف سے لے کر یا تک ہے، یہ کتنے حروف ہے؟ 29. ہم نہیں جا رہے کہ اردو میں کتنے ہیں، فارسی میں کتنے ہیں. میں نے اتنا بتایا کہ عربی، اردو، فارسی
ان کے ملتے جلتے ہیں لکھنے میں، بعض بولنے میں بھی ایک جیسے ہیں، لیکن کچھ حروف وہ ہیں جو بولنے میں مختلف ہیں عربی سے، لکھنے میں مختلف ہیں. کچھ کہیں اردو اور فارسی ملتے ہیں حروف، کہیں اردو فارسی اور عربی ملتے ہیں، اور کہیں عربی جو ہے نا کچھ الفاظ عربی کے فارسی کے ساتھ نہیں ملتے، فارسی کے اردو کے ساتھ نہیں ملتے، اردو کے فارسی کے ساتھ نہیں ملتے. اسی طرح بولنے میں بھی تھوڑا فرق ہے، تو کچھ اکٹھے ہیں کچھ نہیں ہیں. تو ہم لغت عرب کا قاعدہ آپ کو بتاتے ہیں کہ لغت عرب کو ہم کتنے، اس 29 حرفوں کو ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 3 میں. صحیح ہے. کچھ حروف ہیں جو 4 کا مجموعہ ہے، وہ کتنے ہیں؟ وہ 1 حرف ہے. 1 حرف ہے جو 4 حروف سے مل کر ایک بنتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ. آپ اردو میں داؤد صاحب حمزہ لکھیں، اردو میں حمزہ اردو میں لکھیں. نہیں آپ سمجھے نہیں. حمزہ، ہا میم زا ہا، حمزہ حمزہ. ہاں لکھا نا؟ کتنے حروف ہے؟ 4 ہے نا. تو یہ 4 حروف ملے تو حمزہ آپ کو سمجھ میں آیا. تو یہ ایک پورے 29 حروف میں ایک حرف ہے جو 4 کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، یہ ایک حروف ہے جو 4 کا مجموعہ ہے. اسی طرح 16 حروف وہ ہیں جو 3 کا مجموعہ ہے. 16 حروف الفابیٹ میں کس کا مجموعہ ہے؟ 3 کا. اور 12 حروف جو ہے وہ 2 حروف کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے میں آپ کو آسان کیا بتاؤں کہ الف، الف کتنے حرفوں کا مجموعہ ہے؟ 3 کا. ٹھیک ہے. ہاں جی. با، بے، بے جو ہے بے بولتے ہو نا آپ، بے کتنے حروف کا مجموعہ ہے؟ 2 کا. تے 2، سے 2، جیم، بولے 3 کا، منہ سے بولے جیم 3 کا. اور ہے 2 کا، خے 2 کا، دال 3 کا، زال 3 کا، رے 2 کا، زے 2 کا، سین 3 کا، شین 3 کا، صاد 3 کا، ضاد 3 کا. تو یہ یا تک آپ لے جائیں تو یہ 16 حروف ہیں. لکھ لیں اب، 16 حروف ہیں جو 3 کا مجموعہ ہے. 3 حروف ملیں تو ایک حرف بنتا ہے. اور 12 حروف ہیں جو 2 کا مجموعہ ہے، اور ایک حرف جو ہے وہ 4 کا مجموعہ ہے. تو 3 تقسیم 3 پر ہو گئی نا. ہاں اب یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 16 اور 12 28 اور 1 29. ان میں دیر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، کتنے ہو گئے؟ اب جو ہے نا یہ بات اصل میں کرنے لگا ہوں، آپ کو سمجھانے لگا ہوں. یہ بات آپ یاد رکھیں. چونکہ ہم اردو پڑھتے ہیں، فارسی پڑھتے ہیں، تو جب ہم اردو فارسی پنجابی پڑھتے ہیں تو ہم اپنی علاقائی زبان میں ان کو بولتے ہیں. ہم اپنی علاقائی زبان میں ان کو بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں؟ الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، توئے، زوئے، عین، غین، فے، ہاں جی، قاف، کاف، لام، میم، نون، وا، حمزہ، ہے. یہ اس طرح بولتے ہیں نا. لیکن حکم کیا ہے حدیث پاک میں
کہ قرآن مجید کو لغت عرب اور لحون عرب کے ساتھ آپ پڑھو۔ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھو عرب کے لحن کے ساتھ، ان کے قواعد کے ساتھ، یہ حکم ہے۔ تو جب یہ حکم ہے تو اب علاقائی زبان کو ہم، جو ہماری گاؤں کی زبان ہے، ہمارے شہر کی زبان ہے، جو میں ابھی تک بولتا رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا رہا ہوں، اس کو، یا جو ہمارے گاؤں کے جو قاری صاحب ہیں، جو ہمارے گاؤں کے استاد ہیں، جو پرانے عالم ہیں، ہاں جی، وہ بھی ہمارے آدمیوں کو، ہمارے بچوں کو، ہم نے بھی جب بچپن میں پڑھا، جب قاری حضرات نہیں تھے تو ہم علاقائی زبان میں ان حروف کو پڑھتے رہے۔ آپ نے بھی اس طرح پڑھا ہوگا، الف بے تے سے جیم ہے خے پڑھا ہوگا، ہمارے والدین نے بھی، باپ دادے پردادے نے بھی اسی طرح پڑھا ہوگا علاقائی زبان میں، کیونکہ اردو جو تھی یا فارسی جو تھی وہ اسی طرح پڑھائی جاتی تھی، یعنی مجہول، اس کو مجہول بولتے ہیں، الف بے تے سے جیم خے اس طرح کر کے۔ لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ جو عربی لینگویج ہے اس حساب سے ہمیں قرآن و حدیث کے رولز کے مطابق، عرب کے لحن کے مطابق، عرب کے قیدوں کے مطابق ہمیں عربی پڑھنی ہے۔ تو وہ کیسے پڑھنی ہے کہ وہ حروف جو دو کا مجموعہ ہیں، وہ حروف جو دو کا مجموعہ ہیں، اس کو آپ علاقائی زبان کے طرز پر نہ پڑھیں، اس کو عرب کی طرز پر پڑھیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ بے نہیں پڑھیں گے آپ، با پڑھیں گے، علاقائی طرز پر نہیں پڑھیں گے۔ وہ جیسے عرب پڑھتے ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے۔ تو عرب کیسے پڑھتے ہیں؟ الف، کیونکہ یہ الف جو ہے یہ 3 سے مجموع، اس کو ہم نہیں بدلیں گے، یہ اسی طرح رہے گا۔ جو 2 حروف کا مجموعہ ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کے پیچھے زبر لگا کے آگے الف لگائیں گے، با، تا، ثا، آگے جیم جو ہے یہ 3 ہے، اس کو جیم ہی پڑھیں گے، ہا 2 ہے، خا 2 ہے، دال 3 ہے، اس کو دال ہی رہنے دیں گے، ذال اس کو 3 ہی رہنے دیں گے، اسی طرح زال اسی طرح پڑھیں گے، را یہ 2 ہیں، اس کو معروف پڑھیں گے، یعنی اس کو الف آگے پڑھیں گے، مجہول نہیں پڑھیں گے۔ ہاں جی، زا، اس کو بھی زا کے اوپر زبر لگا کر آگے الف لگائیں گے۔ ہاں جی، سین اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ 3 ہے، شین اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ ہاں جی، اور صاد، ضاد، تا یہ بھی 2 ہیں، تو اس کو بھی تا پڑھیں گے، زا پڑھیں گے، عین، غین، فا جو ہے یہ بھی فے تھا نا، 2 تھے، فا پڑھیں گے، قاف اس کو قاف پڑھیں گے کیونکہ 3 ہے، کیف، لام، میم، نون، واو یہ بھی 3 ہے۔ ہاں جی، ہا، حمزہ کتنے؟ 4، اس کی بھی حمزہ ہی پڑھیں گے، یا یاد آ گیا آپ کو؟ اب قاعدہ یاد ہو گیا نا؟ ہاں، تو یہ حروف تہجی ہیں، تو یہ 29 ہے، تو اس کی 3 شکلیں بنا کر اس کو 4 حرف کا مجموعہ صرف حمزہ ہے، اور جو ہے 2-3 حرفوں کا مجموعہ جو ہے وہ 16 حروف ہے، اور 12 کا جو ہے وہ 2 حرفوں کا مجموعہ جو ہے وہ 12 حروف ہے، تو یہ ٹوٹل 29 ہو گئے۔ بعض حضرات نے حمزے کو اس میں شمار نہیں کیا، لیکن وہ بہت کم ہے۔ بعض جیسے یہ قرأت کی کتاب ہے میرے پاس، ہاں جی، انہوں نے یہ دیکھے پہلے صفحے پر یہاں سے لے کر یہ 28 حروف لکھے، انہوں نے حمزہ نہیں لکھا، لیکن اکثر نے حمزہ لکھا ہے، کیونکہ حمزہ کے بغیر آپ کا چارہ نہیں، حمزہ بھی حروف ہے اس میں سے۔ بعض نے الف اور حمزہ کو سیم لکھا ہے، تھوڑا سا فرق ہے، جب آپ یہ اس طرف آگے چلائیں گے نا 2 صفحے کے بعد آپ کو فرق آ جائے گا کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے۔ ہم لوگ الف کو الف بولتے ہیں چاہے اس پر زبر ہو، ہاں جی،
الف زبر آ پڑھتے ہیں نا، الف زبر آ، حالانکہ جب زبر آ جائے تو الف نہیں رہتی، وہ حمزہ بن جاتی ہے۔ یہ آگے آئے گا صرف میں کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے۔ ہم جی حمزہ جو ہوتا ہے، الف جو ہوتا ہے وہ جو سوٹی کی طرح، عصا کی طرح ہو، یہ ایسے ہوتی ہے نا عصا کی طرح، یہ الف ہے۔ جب اوپر زبر زیر پیش نہ ہو، جزم نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ الف۔ جب اوپر جزم بھی نہ ہو، اس پر زبر زیر بھی نہ ہو، پیش بھی نہ ہو، صرف سادی ہو سوٹی کی طرح ایسے، تو یہ کیا ہے؟ الف ہے۔ اور اگر اس پر زبر آ جائے، اس کے نیچے زیر آ جائے، اس کے اوپر پیش آ جائے، یا اس پر جزم آ جائے، تو یہ الف نہیں رہتی، یہ حمزہ بن جاتی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے اردو میں حمزہ ایسے عین کے سار کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ الف ہوتی، چاہے اس پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، ہم اس کو الف پڑھتے ہیں، الف زبر آ، الف زبر نہ نہیں، حمزہ زبر آئے وہ۔ تو یہ عربی میں اور اردو میں یہ فرق ہے، فارسی میں، کہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو، چاہے وہ الف کی شکل میں ہو یا عین کے سر کی شکل میں ہو، اور الف جو ہے وہ سادی ہو، جس پر زبر زیر پیش نہ ہو، جزم نہ ہو، اور عصا کی طرح ہو، ہاں جی، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ الف ہوتی ہے۔ تو بعد نے اس کو اس میں گنا، اس لیے انہوں نے 28 گنے، لیکن حروف تاجی جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ اور یہ جو ہے نا متواتر روایات جو ہیں اور عرب کی لغت ہے، تو وہ اس کو مجہول نہیں پڑھتے، یہ مجہول اس کو بولتے ہیں، بے تے سے جی، مجہول اس کو بولتے ہیں، ہاں جی، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کو کہ پینڈو اس طرح پڑھتے ہیں۔ مجہول کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو قواعد سے واقف نہیں ہیں وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، اور جو قواعد سے واقف ہیں، جو عربی زبان کے جو ماہر ہیں، جو عربی زبان کے جو کو جانتے ہیں، عرب لوگ جو ہے، چونکہ وہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، پورا دین عربی زبان میں آیا، تو ان کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں حکم ہے کہ اس طرح پڑھیں، تو وہ مجہول نہیں پڑھتے، وہ بے تے سے نہیں پڑھتے، وہ الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا پڑھتے ہیں۔ اب جو ہے نا، اب جب تک آپ کو اس قاعدے کا نہیں پتہ، ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا اس کو کہ با کہاں پڑھنا ہے، تا کہاں پڑھنا ہے، را کہاں پڑھنا ہے، دال کہاں پڑھنا ہے۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ جب لکھنے میں جو 2 حروف کا مجموعہ ہو، اس کو آگے الف ملا کر پڑھنا ہے، با، را، فا، اور جو 2 سے زیادہ کا مجموعہ ہے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح وہ لکھا ہوا ہے، سین شین دال زال را زا، اس طرح کر کے پڑھنا ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ تو ایک تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو ہے، جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو قرآن مجید مختلف صورتوں میں، الفاظ میں، قرات میں پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فقرؤوا ما تیسر منہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ 7 لغتوں پر، یعنی 7 حرفوں پر یا 7 طریقوں پر یہ اترا ہے، تو تم پڑھو جو آپ کو آسان لگے۔ تو اس لیے شروع میں جب لوگ عربی تو جانتے تھے لیکن عربی کے قواعد سے واقف نہیں تھے، عربی جانتے تھے لیکن چونکہ عرب میں عربی پڑھائی نہیں جاتی تھی اور سکول نہیں ہوا کرتے تھے، تو عربی کے قواعد جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو نازل فرمایا، تجوید اور قرات کے ساتھ نازل فرمایا،
اس طرح سادہ نہیں نازل فرمایا، تو اس کو عرب لوگ نہیں جانتے تھے. تو اب مختلف قبیلوں کی مختلف زبانیں تھیں. جیسے لام تعریف کا ہے تو بعض قبیلوں میں میم تعریف کا ہوتا تھا. تو جہاں لام تعریف کا پڑھتے تھے وہاں دوسرے قبیلے والے لام کی جگہ میم استعمال کرتے تھے اور معنی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. بعض قبیلے جو تھے وہ تعلمون پڑھتے تھے، یعلمون پڑھتے تھے، عالمو پڑھتے تھے، نعلمو پڑھتے تھے. تو دوسرے قبیلے والے جو تھے نا وہ یہ لمو، تے لمو، اے لمو، نے لمو، یہ لمون، تے لمون یہ پڑھا کرتے تھے. یعنی جو حرف عطین ہے، مضارع کا حرف عطین یعنی جو 5 صیغے مضارع کے ہیں نا، اس میں جو 5 حرف آتے ہیں یا تا الف نون، ان کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ زبر کی بجائے زیر سے پڑھا کرتے تھے. تو گویا کہ وہ اگرچہ وہ زیر پڑھتے تھے زبر کی جگہ، لیکن چونکہ اس قبیلے کی زبان یہی تھی اس لیے معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. آپ یا لمون پڑھے یا یہ لمون پڑھے، عالمو پڑھے یا اے لمو پڑھے، نا لمو پڑھے یا نے لمو پڑھے، تا لمو یا لمو جو بھی آپ پڑھیں یا یہ لمو تے لمو پڑھے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. اسی طرح لام کی جگہ میم تعریف کا پڑھے تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تھی کیونکہ ابتدا تھی. اب جب یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 لغتوں پر آیا ہے تو اس میں اب علماء کا اختلاف ہوا کہ وہ 7 لغتیں کون سی ہیں. ہاں جی، تو اس میں جو ہے لوگوں کا اختلاف ہوا علماء کا کہ وہ کون سا ہے. تو انہوں نے مختلف طریقے سے انہوں نے بتایا کہ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ اگر قرآن مجید میں ایک کلمہ آیا ہے، لفظ کلمہ آیا ہے مثال کے طور پر کلمہ، تو کلمہ جو ہے یہ واحد ہے، مفرد ہے، اکیلا ہے. تو اگر آپ قرآن مجید میں ایک کلمہ آیا ہے تو آپ کو اس کو مفرد کی بجائے اگر جمع پڑھ دیں یعنی کلمات پڑھ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. بعض علماء نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے. بعض نے کہا کہ اگر آپ ان کے جو ہے نا الفاظ کی کمی بیشی کر لیں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے جو 11ویں پارے میں آتا ہے جہاں صحابہ کی تعریف ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. وہاں اس آیت میں آتا ہے تحتها الانہار. باقی سارے قرآن میں جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں آتا ہے من تحتها الانہار، من تحتها الانہار. پڑھا سمجھ آئیے آپ کو؟ تو اگر کوئی آدمی جہاں تحتها الانہار ہے وہاں کوئی آدمی تحتها الانہار کی جگہ من تحتها الانہار پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لفظوں میں تبدیلی آ گئی ہے، کمی بیشی آ گئی ہے کہ وہاں ہے تحتها الانہار اور جو ہے نا تم پڑھ رہے ہو من تحتها الانہار، تو معنی ایک ہی ہے کہ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں تو وہ تحتها الانہار پڑھ دو یا من تحتها الانہار پڑھ دو تو اس میں معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اس کی اجازت ہے. اسی طرح بعض نے کہا کہ جہاں جو ہے نا زبر زیر کا اعراب کا اختلاف ہو تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے ایک بعض مقام پہ آتا ہے لا یدارا قرآن مجید میں آتا ہے. تو اگر لا یدارا کی جگہ آپ لا یدارو پڑھ دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. ہاں جی، تو یہ جائز ہے. تو اسی طرح بعض جگہ پہ انہوں نے کہا کہ لہجوں کا اختلاف ہے. جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جہاں وہ موسیٰ کی جگہ موسیٰ، یہ لہجوں کا اختلاف ہے. ہاں جی، جیسے بہت ساری جو صورتیں ہیں جہاں وضحا آتا ہے، ہاں جی سجا آتا ہے، ہاں جی، یا جہاں ضحا آتا ہے، اس طرح کا سبح اسم ربک الاعلی آتا ہے.
تو وہاں کیا آپ پڑھتے ہیں؟ لے، دے، دہے. تو یہ جو ہے نا لہجوں کے اختلاف کی وجہ سے، ہاں جی، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، تو یہ جو اگر آپ اس کو جو ہے نا اعراب کے اختلاف کی وجہ سے عرب میں تھوڑا بہت اس کو بدل دیں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یا بعض جگہ پہ آتا ہے فتبینو آتا ہے، فتبینو کی جگہ آپ اس کا بدل فتثبتو کر دیں تو معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا 7 کرتے یہ ہے، لیکن بعض نے اور بھی لکھا ہے. بعض نے لکھا ہے کہ جو ہے نا 7 عرفین کا مطلب جو ہے، جیسے الاتقان میں امام سیوطی نے لکھا، اس کی بڑی وضاحت سے انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے ترتیب کے علاوہ اس کے معنی میں بھی 7 لغتیں ہیں. اس کے معنی جو ہے نا اس کو سمجھنے میں بھی جو ہے 7 طریقے ہیں اس کے سمجھنے کے بھی. تو یہ علماء کے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ پڑھنے میں اختلاف ہے یا معنی میں اختلاف ہے یا کن چیزوں میں اختلاف ہے. تو جو ہے اس پر جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید جمع کیا تو اس وقت وہ بغیر نقطوں کے تھا. قرآن مجید جب حضرت عثمان غنی نے جمع کیا، اگر آپ کبھی دیکھیں اس قرآن کو جو رشیا میں یا استنبول میں یا بعض جگہ پہ لائبریری میں پڑھا ہے، جو عثمان غنی کے زمانے کا لکھا ہوا ہے، اس میں نقطے نہیں ہیں، اس میں زبر زیر بھی نہیں ہے. تو جو زبر زیر نہیں ہے، نقطے نہیں ہیں، اس قرآن مجید کو جب حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام اور بڑے بڑے عظیم صحابہ اور حفاظ اور قراء کی موجودگی میں اس کو نقل کرایا تو اس کے اندر یہ 10 لغتیں موجود تھیں. 10 لغتوں پر جمع کیا گیا تھا وہ قرآن مجید. اب 10 لغتوں پر جمع کیا گیا تھا اور اس وقت نقطے اور زبر زیریں نہیں تھی. تو اب جو ہے نا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو موسیٰ پڑھنا ہے یا موسیٰ پڑھنا ہے جب زبر زیری نہیں تھی؟ ہاں جی، تو گویا کہ آپ موسیٰ بھی پڑھ سکتے ہو کہ زبر نہیں تھی نا اور جزم نہیں تھی آگے، تو آپ موسیٰ بھی پڑھ سکتے ہو. تو اس سے میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. یا غیر مدار را یا غیر مدار رو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. جب نقطے نہیں تھے تو فتبینو، فتثبتو، یہ تو نقطے لگانے سے فتبینو بنتا ہے یا فتثبتو بنتا ہے. جب نقطے نہیں تھے تو اس وقت جو ہے نا قاری اس کو اپنی قرأت کے حساب سے جس طرح مرضی پڑھے، جس طرح کہ وہ جانتا ہے. تو 7 یا 10 لغتیں، 7 ہوں یا 10 ہوں، یہ ساری لغتیں اس قرآن کے اندر جو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا تھا اس کے اندر وہ موجود تھی. اب اس کے اندر جو ہے جو ابو بکر بن مجاہد ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہوئے جو 324 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 7 مشہور قاری جن کو 7 قرأ بولتے ہیں کہ 7 قرأتیں، قرآن 7 قرأتوں پر نازل ہوا ہے، انہوں نے وہ 7 قاریوں کے نام لکھے ہیں. صرف ان کے نام نہیں لکھے، ان کے شاگرد بھی لکھے ہیں کہ ان کا پہلا شاگرد کون سا تھا، ان کا دوسرا شاگرد کون سا تھا، اور وہ کون سے شہر میں رہتے تھے جہاں انہوں نے یہ مدرسہ بنایا یا انہوں نے قرآن مجید پڑھایا اور قرأت کا کام کیا. ہاں جی، علامہ ابو بکر بن مجاہد ہجری 324 میں، یعنی سن جو تھا 324 میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا کہ پہلا امام، دیکھیے پہلا امام جو ہے قرأت کا، جس کا نام امام نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم اصفہانی مدنی ہے. یہ پہلا امام ہے قرأت کا، جن کا پہلا شاگرد جو ہے ابو موسیٰ عیسیٰ بن حینہ قالون ہے، اور دوسرا ان کا شاگرد جو ہے ابو سعید عثمان بن سعید مصری ہے. اور ان کا مدرسہ کہاں تھا؟ مدینہ منورہ میں. یعنی انہوں نے اپنا قرأت کا اسکول، قرأت کا مدرسہ جہاں انہوں نے کام کیا قرأت کا، یہ مدینہ منورہ تھا. دوسرے قاری جو مشہور تھے 7 قاریوں میں سے، وہ تھے ابو معبد
عبداللہ بن کثیر مکی، یہ تابعی ہیں، یہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ سے پڑھا، ہاں جی یہ تابعی ہیں۔ ان کے پہلے شاگرد ابو الحسن احمد بن عبداللہ نافع بن نبی مزبزی ہیں، اور دوسرے شاگرد ان کے ابو عمر محمد بن عبد الرحمن کمبل ہیں۔ ان کا مدرسہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ پہلے قاری کا مدرسہ جو تھا مدینہ منورہ میں، وہاں پڑھاتے تھے، یہ مکہ مکرمہ میں پڑھاتے تھے۔ تیسرے قاری جو تھے 7 قاریوں میں سے، ان کا نام عبداللہ بن عامر دمشقی شامی، یہ سیریا کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی تابعی تھے، یعنی صحابہ سے انہوں نے پڑھا ڈائریکٹ، ہم کوئی واسطہ نہیں درمیان میں۔ تابعی ہے تو صحابی سے پڑھا ہوگا، صحابی سے سیکھا ہوگا، تو درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ان کے پہلے شاگرد ابو ولید ہشام بن عمار دمشقی ہیں، اور دوسرے شاگرد ان کے ابو عمر عبداللہ بن احمد بشیر زکوان ہے۔ یہ بصرہ میں ان کا مدرسہ تھا، بصرہ جو کوفہ کے ساتھ مدرسہ دوسرا بڑا شہر ہے بصرہ، وہاں ان کا مدرسہ تھا، ہاں جی۔ اور جو ہے ایک جو قاری ہیں وہ ہے ابو عمر بن علا بن عمار بصری مازنی، ہاں جی۔ ان کے شاگرد پہلا ابو عمر حفص بن دوری، اور دوسرے شاگرد ابو شعیب صالح بن زیاد سوسی، ان کا مدرسہ سیریا میں تھا۔ 4 ہو گئے۔ 5ویں قاری جو ہیں وہ ہیں حضرت ابو عمارہ حمزہ بن حبیب الزیات کوفی، یہ کوفے کے رہنے والے ہیں۔ ان کے پہلے شاگرد خلف بن ہشام ہے بزاز، اور دوسرے شاگرد ابو عیسیٰ خلاد بن خالد کوفی ہیں، ان کا مدرسہ کوفہ میں تھا۔ 5 ہو گئے۔ 6 قاری جو ہیں ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن حمزہ کسائی نحوی کوفی، اور ان کے پہلے شاگرد ابو حارث لیث بن خالد ہیں، اور دوسرے شاگرد علی ابو عمر حفص بن عمر دوری ہیں، ان کا مدرسہ بھی کوفہ میں تھا۔ یہ امام کسائی کے نام سے مشہور ہے۔ امام، یہ نحو کے بہت بڑے امام تھے، نحو کے امام تھے، قرأت کے بھی بہت بڑے امام تھے، 6 امام تھے۔ اور ان کی ایک بات جو ہے بتاؤں آپ کو، ہارون رشید جو ہے یہ عباسی خاندان کا بہت بڑا خلیفہ گزرا ہے، اور عالم، خود عالم تھا، اور عالم جو علم شناس تھا، علماء کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ یہ جب رے میں گیا، رے جو ہے نا، رے نام ہے تہران کا، جب تہران گیا تو وہاں سیم ڈے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کا وصال ہوا، اور اسی دن ان کا جو ابو الحسن علی بن حمزہ کسائی نحوی ہیں، ان کا وصال بھی اسی دن ہو گیا۔ تو سیم ڈے امام محمد بن حسن شیبانی فوت ہوئے، اور سیم ڈے حضرت جو امام ابو الحسن علی بن حمزہ کسائی نحوی یہ فوت ہوئے۔ تو ہارون رشید کو بڑا دکھ لگا اس بات کا، اور کہنے لگا کہ آج میں نے فقہ کے امام کو اور نحو اور قرأت کے امام کو میں نے آج دفن کر دیا، یعنی فقہ کو بھی دفن کر دیا، نحو کو بھی دفن کر دیا، قرأت کو بھی دفن کر دیا۔ یعنی یہ اتنے بڑے امام تھے دونوں، امام محمد بن حسن شیبانی فقہ کے امام بہت بڑے تھے، ان کی 999 کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی تھی امام محمد بن حسن نے، یہ اور امام شافعی کے استاد ہیں یہ۔ اور امام کسائی جو ہیں یہ قرأت کے بھی امام ہیں، اور یہ جو ہے اس کے نحو کے بھی امام ہیں۔ تو یہ دونوں سیم ڈے فوت ہوئے، امام کسائی اور امام محمد بن حسن شیبانی رے میں۔ ہارون رشید کے اس بات کا بڑا دکھ لگا، تو یہ 6 امام ہیں۔ 7ویں امام جو ہیں، جو قرأت کے امام ہیں 7ویں، وہ ہیں ابو بکر عاصم بن ابی نجود الکوفی تابعی، اور ان کے پہلے شاگرد ہیں شعبہ ابو بکر بن عیاش سالم کوفی، اور دوسرے شاگرد ان کے حفص بن سلیمان اسدی ہیں، ان کا مدرسہ بھی کوفہ میں تھا۔ اب یہ 7 قاری ہیں جنہوں نے جو 7 قرأتیں قرآن کی مشہور ہے نا، اور قاری پڑھتے ہیں سبع عشرہ پڑھتے ہیں، سبع پڑھتے ہیں، سبع مین 7 اور عشرہ مین 10۔ تو سبع عشرہ کے قاری کا کیا مطلب
کہ 7 قرتیں بھی جانتے ہیں اور 10 قرتیں بھی جانتے ہیں. تو 7 قرتوں میں جو سب سے زیادہ مشہور قرات جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو پورے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، وہ کس کی قرات ہے؟ یہ آخری جو میں نے ذکر کیا، ابو بکر عاصم بن ابی نجود الکوفی التابعی، جو تابعی ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں پہلے وہ ابو بکر بن عیاش ہیں، شعبہ ابو بکر بن عیاش، اور دوسرے کوئی شاگرد جو امام حفص کی قرات مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا امام حفص کی قرات. امام حفص جو ہے نا، یہ دوسرے شاگرد ہیں ان کے، اور ان سے زیادہ فیض جو ہے پوری دنیا میں پہنچا، تو اس لیے قرات حفص جو ہے یہ مشہور کہ امام حفص کی قرات ہم پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے ملکوں میں جتنا قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے یا قرات پڑھی جاتی ہے، یہ قرات حفص ہے. اور وہ کس کے شاگرد ہیں؟ وہ حضرت ابو بکر عاصم بن ابی نجود کے شاگرد جو تابعی ہیں، اور سب سے زیادہ یہی قرات پڑھی جاتی ہے. تو یہ 7 قاری ہیں جو قرات سبع مشہور ہے کہ قرات یہ سبع کا قاری ہے جی، یعنی یہ کہتے ہیں نا یہ سبع کا قاری ہے، یعنی 7 قرتیں جانتا ہے. یہ 7 قرتیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ امام ہیں قرات کے. اب بعض لوگوں نے 10 قرتیں بتائی ہیں کہ 10 امام ہیں. وہ 3 کون سے ہیں؟ ان کے ساتھ لکھیں. 8واں امام جو ہے ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنی ہے، جن کے پہلے شاگرد عیسیٰ بن وردان ہیں، دوسرے شاگرد سلمان بن حماز ہیں. ان کا مدرسہ مدینہ منورہ میں تھا. 9ویں قاری جو ہیں امام یعقوب بن اسحاق حضرمی بصری ہیں، بصرہ کے رہنے والے. ان کے پہلے شاگرد دویس ہیں اور دوسرے شاگرد رو ہیں. یہ بصرہ میں ان کا مدرسہ تھا. 10ویں قاری خلف بن ہشام بزاز ہیں. ان کے پہلے شاگرد اسحاق وراق ہیں اور دوسرے جو ہے نا ادریس حداد ہیں. یہ کوفہ میں رہتے تھے. تو یہ 10 قاری جو ہے نا یہ مشہور ہیں. 10 قاری جس کو اب پتہ چلا کہ سبع عشرہ کہتے ہیں نا. سبع مین 7 قاری، عشرہ مین 10 قاری. تو جو سبع عشرہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 7 پہلے اور 3 بعد والے. تو یہ 10 قرتیں جانتا ہے، یہ 7 قرتیں جانتا ہے. سبع قاری کا مطلب جو پہلے 7 قاریوں کی قرات جانتا ہے. عشرہ مین جو 7 کے ساتھ دوسرے 3 اماموں کی قرات بھی جانتا ہو، تو وہ کیا کہ سبع عشرہ کا قاری ہے. یہ سبع عشرہ کا قاری ہے. اب سے وضاحت کا پتہ چلا، یہ سبع عشرہ کا قاری ہے، یعنی 7 پہلے قاریوں کی بھی قرات جانتا ہے، بعد والے 3 کی بھی جانتا ہے. بعض حضرات نے 4 اور قاری بھی امام گنے ہیں. حضرت حسن بصری، حضرت محمد بن عبد الرحمن بن محیص کوفی، یحییٰ بن مبارک یزیدی کوفی، اور وہ ابو الفرد شمبوزی بغداد والے. یہ 4 یہ بھی گنے، تو ٹوٹل 14 ہیں. لیکن یاد رکھیے جو پہلے 10 قاری ہیں، یا 10 قاری، ان کی قرتیں تو متواتر ہیں، یعنی مشہور ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں. اتنی مشہور ہے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پچھلے 4 جو ہیں یہ شاذ ہیں، یعنی ان کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، زیادہ لوگ ان کو مانتے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ قاری تھے اپنے دور میں، لیکن ان کی قرات جو ہے نا وہ زیادہ مشہور نہیں ہے. اسی لیے سبع عشرہ کہتے ہیں، 14 نہیں کہتے. 14 قرتوں کا نام نہیں لیتے، بلکہ سبع عشرہ کہہ کر کہ 7 اور 10 قاریوں کا نام لے کر انہی پر جو ہے اکتفا کر جاتے ہیں کہ یہ سبع عشرہ کے قاری ہیں. کوئی بھی آپ کو 14 کا نام نہیں لیتا. تو یہ 7 قاری ہیں. آپ نے کبھی جو ہے کسی کے منہ سے اس طرح کے قاریوں کی وضاحت نہیں سنی ہوگی کہ جی 10 قاری ہیں، 7 قاری ہیں. اور کیسے قرآن کی قرات ہے. لوگ دوسرے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں. اور یہ اتنا مشکل ہے کہ 7 قرتوں کو کون جانے، بڑی محنت اس پر لگتی ہے. اس لیے سبع عشرہ کا قاری بننا یا قرآن کو صحیح پڑھنا کہ جی کیسے پڑھا جائے، قاری کیسے پڑھتے ہیں، سبع قرات کون سی ہیں، عشرہ قرات کون سی ہیں، سبع عشرہ کا قاری بننا یہ ہر آدمی کا کام نہیں، کہ ایک بہت بڑا فن ہے. تو کوئی بھی اس کی طرف نہیں جاتا، دوسرے جھگڑوں میں پڑھتے ہیں. اور جو قرآن مجید صحیح پڑھنے کا، جس کے علم کے حاصل کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس کو ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ صرف جو ہے یہ لغت عرب کے لیے بنائی گئی ہے. تو لغت عرب پر ہی انشاءاللہ اس کی گفتگو ہوگی، اور منڈے کو انشاءاللہ ہم اس کے قواعد کو شروع کریں گے.
اور پہلی اس کی تقسیم کریں گے کہ لغت عرب میں کلمہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر چلا چل انشاءاللہ پھر اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ اس کو جو ہے نا یہ ابتدا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں انشاءاللہ اور عزیز یہ صرف. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوا تو تھوڑی فارسی کی کتاب ایک ہلکی تھوڑی سی جب یاد شروع کرا دیں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں پڑھنے پڑھانے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.